ڈیورس کے حوالے سے شرعی مسائل، طلاق اور خلا، یہ بڑا اہم مسئلہ تھا معاشرے میں بڑھتی ہوئی بے روی، اور ہمیں اتنے زیادہ کال موصول ہوئیں اس پروگرام کے بعد کہ جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ معاشرے میں ایک اہم ترین موضوع تھا۔ اللہ کی توفیق سے بہت سے لوگوں کے اشکالات دور ہوئے۔ تو الحمدللہ یہاں ایک تو آپ کو موقع ملتا ہے، آپ میرے ساتھ ہر طرح کی بات کر سکتے ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی میں نے تقریر کر دی آپ نے کہا جی، یہاں اوپن ایئر ہے، آپ بعد میں کوئی سوال، کوئی الجھن، کوئی بھی کسی وٹ ایور، انشاءاللہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم تو اپنی ساری کی ساری جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے اگر صلاحیت دی ہے وہ آپ کے لیے حاضر ہے، فیسیلیٹیٹ کرنا ہماری ذمہ داری میں شامل ہے۔ آپ بالکل اس میں بلا جھجک سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، احباب کسی بھی حوالے سے اگر اشکال ہے تو بات کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، ہم نے جو 2 دن مسائل ذکر کیے نا، اس میں چونکہ بیسک چیز تھی میاں بیوی کے حقوق کے معاملات۔ ظاہری بات ہے ڈیورس کب ہوتی ہے؟ جب دونوں میں خرابی پیدا ہوگی۔ خلا کا مطالبہ کب ہوگا؟ جب دونوں میں خرابی۔ آج ہم یہ بتائیں گے کہ خرابی کیسے دور کرنی ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے ہے جی میاں بیوی کے حقوق۔ اسے اسلام کہتا ہے حقوق زوجین، چونکہ اسلام بڑا پیارا مذہب ہے، صاف ستھرا دین فطرت ہے، آسان ہے۔ اس کے اندر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ایسے خوبصورت رنگ بھر دیے کہ قرآن کی آیت پڑھتے جائیں، محبوب کی زندگی سے اس کے خوبصورت رنگ اور حسن و جمال کو دیکھتے جائیں، خدا کی قسم انسان کا دل کرتا ہے کہ اسلام کی ایک ایک بات پہ عمل کرے۔ ایسی سیرت پاک ہمارے آقا کی ہے، اور اسلامی معاشرے کو حسین، دلکش اور پرسکون و خوشحال بنانے کے لیے اللہ نے ہمیں بالکل آسان تعلیمات عطا فرما دی۔ خطوط اتنے واضح کر دیے کہ عملی دنیا میں انسان جب داخل ہوتا ہے اور جب وہ اسلام کی عظمتوں کو اپنا کے چلتا ہے، اس کو قلبی راحت بھی ملتی ہے اور زندگی کے سارے اللہ تعالیٰ معاملات میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ تو اس خوبصورت لائف کو، ایک حسین و جمیل تصور کو اسلام نے اس دواجی زندگی کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ میاں بیوی ویسے تو 2 فرد ہیں، لیکن ان دونوں کے درمیان رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کا ایک تعلق جوڑ دیا، حقوق و فرائض کا۔ اسلام کہتا ہے یہ شوہر کے حقوق ہیں تو بیوی کے فرائض، یہ بیوی کے حقوق ہیں تو شوہر کے فرائض، تو دونوں کو حقوق و فرائض سے جوڑا ہے۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں اب بڑے غور سے یہ جملہ سنیے گا، جو گھر ٹوٹتے ہیں یا ڈیورس اور خلا تک نوبت آتی ہے، اس کی وجہ دونوں اپنے اپنے حقوق کا مطالبہ تو کر رہے ہیں، فرائض دونوں نہیں پورے کر رہے۔ بات غور سے سمجھیے گا، یعنی اگر شوہر کے حقوق ہیں، وہ کہتا ہے جی میرے حقوق پورے نہیں ہو رہے، تو بیوی کہتی ہے تو میرے فرائض ہی پورے نہیں کر رہا۔ بیوی کہتی ہے میرے حقوق پورے نہیں ہو رہے، تو شوہر کہتا ہے تو اب میرے فرائض پورے نہیں کر رہے۔ یعنی شوہر کے جو حقوق ہیں وہ بیوی کے اب کیا بنتے ہیں؟ فرائض۔ جو بیوی کے حقوق ہیں وہ کس کے فرائض بنتے ہیں؟ شوہر کے۔ تو یہ حقوق و فرائض سے معاشرہ چلتا ہے۔ یہ اسلام کا تصور ہے۔ دنیا کے باقی مذاہب میں آپ کو رائٹس کی بات ملے گی کہ ہیومن رائٹس کی بات کر رہا ہے، کوئی وومن رائٹس کی بات کر رہا ہے۔ اسلام رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کی بات کرتا ہے، اسلام حقوق و فرائض دونوں کی بات کرتا ہے۔ اتنا خوبصورت دین ہے ہمارا۔ تو اس لیے اسلام نے یہ کہا کہ قدرت نے جس نام پاک کی برکت سے اس حسین ڈوری کو جوڑا ہے، یہ تعلق جتنا مضبوط و مستحکم ہوگا، گھر میں اتنی ہی روشنی بڑھے گی اور معاشرے میں اتنا ہی سلیقہ آتا جائے گا، کیونکہ معاشرہ آگے اولاد سے بننا ہے، اولاد سلیقہ سیکھتی ہے ماں باپ سے۔ تو اگر میاں بیوی حقوق و فرائض پورے نہ کریں اور اس رشتے کی قدر نہ کریں تو یہ رشتہ کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی وجہ کہ دونوں طرف سے حقوق و فرائض پورے نہیں ہو رہے۔ تو ہم یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو صرف یہ بتائیں گے یہ ڈیورس ہے اور یہ خلا ہے، نہیں،
ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ان کو روک تھام کرنے کے لیے اسلام نے فارمولہ کیا پیش کیا ہے. ہم نے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے کہ ہم نے یہ تو نہیں کرنا کہ نا یہ مسائل اپنی جگہ, ہم نے اصلاح بھی تو کرنی ہے نا. اس کے لیے آج کا یہ موضوع کا ہم نے انتخاب کیا. تو اس لیے زوجین اگر حقوق پورے ایک دوسرے کے کریں تو معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. مثلا اگر شوہر کے حقوق کی بات کریں تو لمبی فہرست ہے شوہر کے بارے میں. جی اطاعت گزاری, جائز کاموں میں بیوی اس کی اطاعت کرے, ٹھیک ہے نا, اور اسی طرح فرما برداری کہ وہ اس کی بات کو تسلیم کرے, رازداری, ٹھیک ہے, شوہر کا یہ حق ہے کہ بیوی اس کا راز افشا نہ کرے. جڑے روز موبائلاں تے کہندی اج انج ہو گیا ہے تو وہ گھر پھر اجڑ ہی جاندے. ٹھیک ہے, یہ شوہر کا حق ہے اور بیوی کا فرض ہے کہ وہ رازداری رکھے. ہر گھر کا ایک اپنا راز ہوتا ہے, تو یہ تو نہیں ہے کہ اب اس کا گھر تو وہ ختم ہو گیا نا ماں باپ کا, اب تو وہ یہ گھر ہے. تو رازداری یہ شوہر کا حق ہے اور بیوی کا کیا جی فرض ہے. جو شوہر کا حق ہوگا وہ بیوی کا فرض ہوگا. تو یہ رازداری. اسی طرح اس کی عفت کا پاس رکھنا, عزت کا پاس رکھنا, یہ شوہر کا حق ہے اور بیوی کا فرض ہے. زیب و آرائش, ٹھیک ہے نا, مناسب انداز میں اپنے آپ کو سنوار کے رکھنا شوہر کا حق اور بیوی کا فرض ہے. اور اسی طرح اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر بار مال کی حفاظت کرنا یہ شوہر کا حق اور بیوی کا. یقین کریں مجھے ایک بندہ ہے ریئل رو پڑا, اور میں کیا مسئلہ کی, کہندا کریمی صاحب تے نے میرے بچے نے میں تے کسے پاسے دا نہیں رہا. میں کہا ہویا کی ہے؟ کہتا جی میں کاروبار کرتا ہوں تو کچھ پیسے مجھے ایکسٹرا ملتے تھے, 1.5 لاکھ کدی 2 لاکھ. میں آگے وائف نو کہا رکھ لا کدی کام آن گے. کہتے میں رکھتا گیا 5-7 سال. کہنا ہوں میرے کاروبار چ ایک دم ڈاؤن ہو گیا تو میں حساب لایا کوئی 20-25 لاکھ میں وائف نو جمع کرایا. میں کہا پھر کہنا ہوں میں کیا جی دے, کہندے میں تو سارا اپنی ماں نو دے دیتے نے. لاؤ وہ کہندے ہوں میں سر پیٹنے آ کہ میرے بچے بھی 3 نے, میں کی کرا. اس طرح نہیں, شوہر کے مال کی حفاظت یہ بیوی کا فرض ہے اور شوہر کا حق ہے. یہ نہیں کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کے مال کو اپنے پیچھے بھیجی جائے یا ادھر کرے ادھر, ایسے نہیں. تو شوہر کے یہ حقوق کی ادائیگی ہوگی تو پھر بیوی اپنے فرائض پورے کر دی جائے. اسی طرح اس کی عزت عفت کا خیال رکھنا, ٹھیک ہے نا. شوہر کے ماں باپ اس کے بہن بھائی رشتہ دار آئیں تو بیوی کا یہ فرض ہے کہ اس کی خدمت اور سارے معاملات میں رکھنا تاکہ شوہر کے دل میں بھی عزت پیدا ہو. اب لوگ کہتے ہیں جی نہیں جی نہیں ساس سسر دی جڑی نا خدمت وہ لکھی نہیں ہے کتے. بھئی جو لکھا ہے وہ شوہر کی وجہ سے ہے. آپ اگر شوہر کے ماں باپ یعنی ساس سسر کی خدمت کر رہے ہیں تو اس لیے کر رہے ہیں کہ جو تمہارا مجازی خدا ہے, جو تمہارا شوہر ہے, جس کے ساتھ تمہاری جنت وابستہ ہے, اس شوہر کو جس نے دنیا میں لانے کا سبب دیا ہے وہ یہی ماں ہے. تو اس کی عزت کر. جی ساس دی نہیں عزت کریں گی, سسر دی نہیں کرے گی عزت, تو پھر شوہر دے دل چ کتنی عزت پیدا ہونی ہے. وہ کہتے ہیں ان کو خود ہی سنبھالو. وہ کہتا پھر ٹھیک ہے تنو بھی پھر آپ ہی سنبھال دو. تو یہ ہے دونوں طرف سے, ٹھیک ہے جی. یہ شوہر کے حقوق ہو گئے اور بیوی کے فرض. اور بیوی کے حقوق کیا ہیں جو شوہر کے فرض ہیں؟ اس میں پہلا حق مہر ہے. بیوی کا حق ہے کہ شوہر اس کو حق مہر دے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو زندگی کی بنیادی ضروریات فراہم کرے. بنیادی ضروریات بیسک نیڈ ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ حد سے زیادہ. بات کہتے ہیں جی لگژری لائف ہمیں چاہیے. لگژری لائف بھی شوہر کو جنہ کماندہ انہیں ہی دینا ہے کہ وہ لگژری لائف کو تو لے آئے. تو یہ ہے بے جا مطالبات نہیں ہونے چاہیے, ٹھیک ہے نا. بعض جگہ میں نے بتایا نا صلح میں ہم کہتے ہیں جی مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ نکلا جی میں نے کہا تھا آئی فون لے کے دینا, آئی فون ہی لے کے دیا, میں نے خلا لینا ہے. یہ کوئی بات ہے؟ بنیادی ضروریات کی فراہمی یہ شوہر کا فرض ہے اور بیوی کا کیا ہے جی حق ہے. اور اسی طرح بیوی کا یہ بھی حق ہے کہ اس کی عزت احترام کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. یہ نہ ہو کہ گھر میں کمبائن فیملی میں ماں بھی ہے سارے ہیں تو شوہر اس کو ہر بات پہ ڈانٹتا رہے, اس کی عزت سیلف رسپیکٹ ہی نہ ہو. یہ غلط ہے. سیلف رسپیکٹ ہر ایک کا حق ہے, عزت نفس. تو یہ شوہر کا فرض ہے اور بیوی کا حق ہے. اور اسی طرح بیوی کا یہ بھی حق بنتا ہے کہ بیوی کو مارنے پیٹنے زد و کوب کرنے گالیاں ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے, کیونکہ اس سے خاتون سٹریس میں چلی جائے گی. کل بھی بات ہوئی تھی نا, مار پیٹ کرتا بھیجا, تو یا اسی طرح کچھ نشہ کر رہے ہیں جی, نشے کے بعد پتہ ہی کوئی نہیں, تو وہ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ
عورت کا بعض مقام پہ جان جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، انہیں زور مارا وہ جا کے دیوار پہ لگے، ایسا نہیں. تو مار پیٹ ان چیزوں زد و کوب سے یہ منع ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بیوی کا حق ہے کہ اس سے مارا پیٹا نہ جائے، اور شوہر کا فرض ہے کہ اس کی سیلف رسپیکٹ اور عزت کا خیال رکھا جائے. اور اسی طرح باقی جو زندگی کے معاملات ہیں اس میں رازداری یہ بھی شوہر کا، یعنی یہ دونوں طرف سے ہے. بیوی کا بھی یہ حق ہے کہ وہ رازداری رکھے، شوہر کا فرض ہے کہ وہ بیوی کے راز افشا نہ کرے. ٹھیک ہے نا. ہمارے بہت سے بزرگ جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کا گھر کے معاملات ایسے ہوئے کہ ناچاکی تک بات پہنچی، تو ڈیورس کا معاملہ آیا تو ان کے دوستوں نے پوچھا بھئی یہ کیا معاملہ ہے، کیوں آپ بیوی کو ڈیورس دے رہے ہیں؟ کہتے بھی وہ میری وائف ہے، اس کا میرا راز ہے، میں کیوں بتاؤں، یہ میرے اور رب اور اس کے درمیان ہے. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، وہ ڈیورس ہو گئی. بعد میں دوستوں نے کہا اللہ والے ہونتے دس دیو وجہ کیا تھی، اور میں وہ ایک غیر محرم ہے تو غیر محرم کا کوئی راز افشاں کرنا یہ جائز نہیں ہے، میں تمہیں کیوں بتاؤں. اس کا مطلب رازداری ہوتی ہے میاں اور بیوی کے درمیان. ٹھیک ہے، اور اس کو بے جا افشاں کرنا یہ بھی درست نہیں ہے. تو گھر کی بنیادی ضروریات کو مضبوط کرنے کے لیے، احساس و شعور کو بیدار کرنے کے لیے شوہر اور بیوی دونوں اپنے حقوق و فرائض مکمل کریں تو یہ زندگی باغ و بہار بن جاتی ہے. اب دیکھیے اللہ نے شوہر کو عظمت دی ہے، وہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر سربراہ ہیں. جس گھر میں سربراہی عورت کی ہوگی وہ زیادہ تر گھر ٹوٹ ہی جاتے ہیں یا زیادہ تر پریشانی ہے، کیونکہ عورت کی سربراہی عورت ناقص العقل ہے، وہ فیصلے اپنے حساب سے کرتی ہے. بعد میں کہ ہو منو پتہ نہیں سی، چلو 2 لاکھ روپے ہی گیا نا، خیر ہے. تو گھروں کے اندر انتشار پیدا ہو جاتا ہے. تو عورت کو حاکمیت دی ہے، اور یہاں تک بتا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا تو بیوی کو کہا جاتا کہ شوہر کو سجدہ کرے. اندازہ لگائیں کہ کتنا مقام اللہ تعالیٰ نے شوہر کا رکھا. ٹھیک ہے جی. اور پھر جہاں تک بیوی کا معاملہ ہے اس کے لیے بھی اللہ رکھا. اس کے لیے کہا کہ جو شوہر ہے وہ خاندان کا سرپرست اعلیٰ ہے، لیکن وہ مشفق اور مربی سرپرست ہو، شفقتوں والا ہو، ذمہ دار ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہے؟ آپ نے اپنی ازدواجی زندگی گزار کر لوگوں کو کہا آؤ دیکھو میری پیاری زندگی کیسی ہے. شوہر کے بھی حقوق ہیں، بیوی کے بھی حقوق ہیں، اور گھر کے اندر تربیت کا سلسلہ جاری ہے. مثلا حج کے موقع پر ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اونٹ راستے میں کہیں بیٹھ گیا اور وہ کارواں میں پیچھے رہ گئی. تو اونٹ ہوتا ہے نا، چلتے چلتے تھک جائے نا وہیں بیٹھ جاتا ہے. اب سفر میں جا رہی ہیں، چل رہا ہے قافلہ، تو حضرت صفیہ بھی تھی، حضرت صفیہ کا اونٹ بیٹھ گیا. اب جب وہ پیچھے رہ گئیں، وہ بعد میں آئیں تو وہ روئی جا رہی ہیں. خاتون کی ایک عادت ہوتی ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، آپ نے اپنی چادر مبارک کے پلو سے ان کے آنسو پونچھے اور بڑے خوبصورت انداز میں ان کو تسلی دی اور ان کو سمجھایا. اس کا مطلب کہ شوہر جو ہوتا ہے وہ عورت کی کسی مقام پر بیوی کے اگر ایسے معاملات ہوں تو اس کے لیے تسلی کے الفاظ بولے جاتے ہیں. اور بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. ناجائز فائدہ مرد نہیں اٹھا سکتا، اسی لیے یہود و نصرانیت میں افراط و تفریط ہے. آج ان کے معاشرے تباہ ہو گئے. اسلام نے ہمیں افراط و تفریط سے بچا کر ایک خوبصورت ماحول عطا فرما دیا. مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ البقرہ میں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور جیسے مردوں کا حق عورتوں پر ہے ایسے ہی عورتوں کا حق مردوں پر ہے دستور کے مطابق. وراثت میں عورت کو حصہ دے دیا، اور یہاں تک فرما دیا سورہ البقرہ آیت نمبر 187 میں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو. مطلب دونوں ایک دوسرے کے لیے پردہ ہے اور ایک دوسرے کے لیے راز ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی احادیث سے بھی ملتی ہیں. حضرت حکیم بن معاویہ کشیری نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بیویوں کے ہم پر کیا حقوق ہیں عورتوں کے؟ فرمایا جب تو کھائے اسے بھی کھلا، جب تو پہنے اسے بھی پہنا. نہ چاکی کی صورت میں نہ تانے مار نہ منہ پہ مار.
ایسے کہ تیری صورت اچھی نہیں، یہ وہ، فرمایا ایسے نہیں. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے اور ابن ماجہ کی. اور یہاں تک فرما دیا کہ انصاف رکھا جائے، یعنی گھر میں ماں ہے، بہن ہے، ساری چیزیں، تو ان میں، بیوی میں، سب میں انصاف رکھا جائے. اور اگر ایک سے زیادہ بیوی ہے تو ان میں بھی انصاف رکھا جائے. اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں فرمایا وعاشرہن بالمعروف، اس زواجی زندگی میں بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. سورۃ النساء. تو گرامی کے حضرات، اس کے اندر انسان جتنے خوبصورت انداز میں اس معاشرے کو بنا سکتا ہے، وہ اس ماحول کے اندر جتنا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دکھ درد شیئر کر کے چلے گا تو آہستہ آہستہ معاشرہ خود بہتری کی طرف آ جاتا ہے. مثلا ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہمارے آقا نے فرمایا، عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے تم کب ناراض ہوتی ہو، اور مجھے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے تم کب راضی ہو. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں. فرمایا جب تم راضی ہوتی ہو نا تو کہتی ہو لا ورب محمد، مجھے محمد کے رب کی قسم سے. اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو نا تو کہتی ہو لا ورب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم. اس کا مطلب کہ شوہر عورت کا مزاج شناس ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہاں تک اگر ہمیں بیوی بدخلق بھی ہو، اس کے رویے پر بندہ شوہر صبر کرے. بعض بیوی ہوتی ہے بدخلق ہیں، بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے ابھی تو نہیں بات آ رہی کسی بھی معاملے میں، بدخلق ہے. تو کہا بیوی بدخلق ہو، اس کے رویے پہ صبر کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب عطا فرمائے گا جتنا حضرت ایوب علیہ السلام کو طویل مصیبت پہ صبر عطا فرمایا. او کما قال، حکایات میں ملتا ہے. تو اس لیے کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ بندے کا مزاج نہیں ملتا، بچے بھی ہیں، ظاہری بات ہے زندگی تو گزارنی ہے. تو بدخلق عورت کو سمجھاتا رہے، بیوی کو سمجھاتا، اس پہ صبر، اس پر دیکھیں کتنا اجر و ثواب مل رہا ہے. اور اسی طرح معاشرے کے اندر تفریح اور خوشی کا موقع ہو تو خوشی کے موقع کے اندر بھی اپنے گھروں میں خوشیاں انجوائے کرنی چاہیے. بعض ہوتے ہیں گھروں میں ایک ماحول عجیب بنایا ہوا ہے، ہر وقت غصے میں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. مثلا ایک سفر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اکیلے تھے، کوئی اور انسان نہیں تھا، وہاں بندہ نہیں تھا. تو سرکار نے کہا چلیں ہم دوڑ لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں کون آگے بڑھتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں دوڑ لگائی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے آگے بڑھ گئے. کہتے پھر ایک مرتبہ ایسا ہی موقع آیا، لیکن اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بڑھاپے کی طرف چلے گئے تھے. پھر فرمایا میں نے دوڑ لگائی تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی. تو اس طرح بھی یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی ازواجی زندگی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پتہ کیا چلا کہ زندگی کے معاملات میں اپنے گھر میں ڈکٹیٹرشپ نہیں کرنی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال دیکھیے، کیسر و کسرا میں نام آ جائے تو سارے کانپ اٹھتے ہیں. عمر، وہ عمر جس کے نام سے پورا کیسر و کسرا کانپ اٹھے، لیکن جب گھر میں آتے تو اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ ایسی ہنستے مسکراتے جیسے کوئی بچہ مسکرا رہا ہوتا ہے. گھر میں ایسا ماحول، اب لوگ باہر میں بھی منہ بنائے پھر رہے ہیں، گھر میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب ساری بات کا خلاصہ، اور کل اور پرسوں 2 دن کی جو بات ہم نے کی ڈیورس اور خلا، اس کو میں سمرائز کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. گرامی قدر حضرات، ایک سمجھدار آدمی اپنے گھر کو خوبصورت بنا کر اپنی جنت کے مزے لیتا ہے. اپنے گھر کی خوبصورتی میں بچے ہیں، بیوی ہے، اور دوسرا شخص اپنے گھر کے اندر روب دبدبا اور شور شرابہ کر کے اپنے گھر کے سکون کو خود ہی برباد کر دیتا ہے. مردانہ وقار ضرور قائم رہنا چاہیے تاکہ اولاد پر اثر رہے، مردانہ روب و دبدبا ضرور رہے تاکہ گھر کی سربراہی بھی قائم رہے، لیکن ماحول میں تلخی نہیں آنی چاہیے کہ مسرتیں اور فرحتیں ہی غائب ہو جائیں. وہ کہتے ہیں کارچے تک کبھی سکون ویکھے ہی نہیں، ہر وقت ہی لڑائی، ایسا نہیں ہونا چاہیے. دین اسلام ہمیں ایک خوبصورت ماحول دیتا ہے. مرد کے اوپر کیا لازم ہے جی؟ نان و نفقہ، خرچہ، بعض فارم پہ لکھوا لیتی ہیں، ٹھیک ہے. ایک دوسرا یہ کہ فارم پر یہ بھی لکھا جا سکتا ہے کہ ہم نے حق طلاق بیوی کو تفویض کر دیا، شوہر دے سکتا ہے. یہ اس وقت جب بندہ زبان کا تیز ہو تو کہتے ہیں بھی ایک حق دے دو، ایسا پتہ کوئی نہیں کہتے والے طلاق دے دے، تو وہ طلاق کا بیوی کو دے دیا جاتا ہے. یہ بھی درست ہے.
پھر خلا، اسلام نے یہ حق جو ہے یہ عورت کو دیا ہے کہ وہ اپنا مطالبہ پیش کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایلا، یہ چند چیزیں سمجھ لیں۔ ایلا کیا ہے؟ ایلا یہ ہے کہ اگر مرد قسم کھائے کہ میں اپنی بیوی کے پاس 4 مہینے نہیں جاؤں گا، جیسے 4 مہینے گزریں گے طلاق بائنہ ہو جائے گی، عدت گزار کے عورت جہاں مرضی شادی کر لے، ایلا۔ اور اگر ایلا میں وہ چاہتا ہے دوبارہ رجوع کرنا تو جو قسم اٹھائی ہے اس کا کفارہ دے دے۔ قسم کا کفارہ کیا ہوتا ہے؟ 3 روزے، یعنی 10 مسکین کو کھانا کھلائے، 10 مسکین کو کپڑے پہنائے، یا پھر 3 روزے رکھے، قسم کا کفارہ، ٹھیک ہے۔ ایلا یہ ہے۔ اور زہار کیا ہے؟ زہار یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں سے تشبیہ دے دے یا بہن سے، یعنی محرمات سے، کہ تو میرے لیے ایسے جیسے میری ماں۔ اب یہ زہار ہے۔ زہار کی صورت میں بھی کفارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ 60 روزے رکھے گا مسلسل، پھر وائف کے پاس جائے گا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ یہ جو کہتے ہیں نا طلاق دیتی دیکھ پکا کے ونڈ دو، یہ کفارہ طلاق کا نہیں، زہار کا ہوتا ہے۔ کس کا جی؟ زہار۔ زہار کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں سے تشبیہ دے دے کہ تو میرے لیے ایسے جیسے ماں، تو پھر یہ زہار ہے۔ اب اس کا کفارہ یعنی دینا پڑے گا، یا 60 روزے رکھے، نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اس کے علاوہ ہے لیان۔ لیان یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی پہ تہمت لگا دے بدکاری کی اور گواہ موجود نہ ہو، تو پھر اس صورت میں قاضی عدالت میں کھڑا کرے گا، مرد 4 مرتبہ قسم اٹھائے گا، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں سچا ہوں، پھر دوسری بار اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، 4 بار ہو گیا، 5ویں بار وہ کہے گا اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت۔ شوہر یہ کہے گا، 4 قسمیں اور 5ویں مرتبہ یہ لفظ۔ پھر اب عورت سے کہا جائے گا ہاں بھی تو قسم اٹھا۔ اب عورت قسم اٹھائے گی ایسے ہی، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں میں سچی ہوں، ٹھیک ہے، یہ جھوٹا ہے۔ اینڈ پہ جا کے وہ بھی کہے گی اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پہ خدا کی لعنت۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد لیان ایک ایسا عمل ہے، اب میاں بیوی زندگی بھر کے لیے جدا ہو گئے، نہ اس میں حلالہ ہو سکتا ہے نہ کچھ ہو سکتا ہے، کوئی بھی ایسی طاقت نہیں ہے کہ دو جب ان کو جوڑ سکے۔ اب یہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا، عورت اپنی عدت گزار کے نکاح کر لے گی کہیں اور۔ سمجھ آ گئی؟ اسے کیا کہتے ہیں جی؟ لیان۔ یہ چیزیں ہمیں اس لیے پتہ ہونی چاہیے، معاشرے کے اندر جب اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، ظاہری بات اب برائی سے بندہ اسی وقت بچے گا نا جب اس کو پتہ ہو کہ میرے اس جرم پر یہ سزا ہے۔ جب سزا ہی نہیں پتہ ہوگی تو جرم سے کون بچے گا؟ تو یہ ہم نے کچھ حقوق آپ کے سامنے رکھے۔ باقی مردوں کے معاملات حقوق وغیرہ ہیں، انسان کو دونوں طرف سے رکھ کے چلنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ وہ اپنی ڈکٹیٹرشپ کو اور اپنے معاملات کو یہ سمجھے کہ میں ہی سب سے اوپر ہوں، تو اس سے پھر نظام آہستہ آہستہ خراب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاشرے کی اصلاح کرنے، گھروں کا اچھا ماحول ڈیولپ کرنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے وابستہ ہونے کی توفیق